یونیورسٹی کیمپس کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہوتا ہے، لیکن کیمپس میں کئی مسائل بھی تو ہوتے ہیں۔ مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن مسائل کا حل بھی تو نکالنا پڑتا ہے۔ سنیے اسٹوڈنٹس کے سوالات، ٹیچرز کے جوابات اور ماہرین کی آراء پر مبنی خصوصی ریڈیو پروگرام لائف ان کیمپس۔ اگر ہم یونیورسٹی میں گھوم رہے ہو تو یہ کامنٹس اور یہ دیٹس اے نارمل تھنگ، اور اگر ہم اس کا جواب دینا بھی چاہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیسے جواب دیں۔ ہم جواب دیں گے وہ واپس اسے ایشو بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کمپلینٹ سیل بھی ہے جہاں پر ہم شکایت لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ پراپر ایویلیویشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ کی اس طرح کی پرابلمز اگر آپ کے پاس آئیں تو ہم آپ کی اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اسٹوڈنٹ یونین تو دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ السلام علیکم ساتھیوں، لائف ان کیمپس کے ساتھ میں ہوں سبوق سید۔ آج ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ضرور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ کو بھی صبح و شام اس سلسلے میں آپ بھی گفتگو کرتے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہوں گے اس پر ضرور بات کرتے ہوں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات یہ کریں گے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، آپس میں جو تعلقات ہیں طلبہ کے اور اساتذہ کے درمیان، اور اسی طرح جو کمیونیکیشن گیپ ایک پیدا ہو رہا ہے ٹیچرز میں اور طلبہ میں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بہت کم بات چیت کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی طلبہ تنظیمیں نظر آتی ہیں، اسٹوڈنٹس یونین کا ایشو ہے، طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے آخر کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کونسل ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بار پھر اسٹوڈنٹس یونین بننی چاہیے۔ تو یہ سارا ایشو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہیراسمنٹ کا ایشو بہت زیادہ اہم ہے اور سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو عموماً چھپایا جاتا ہے، لیکن ہم آج اس موضوع پر تھوڑا اکیڈمیکلی گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا جامعات میں اس قسم کے اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے کوئی ادارے موجود ہیں، یا کہیں بات چیت کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اور بڑا اہم ایشو جس سے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ جو ہمارے ہاسٹل ہیں ان کے بڑے ایشوز ہیں، واش روم کے ایشوز ہیں، فوڈ کا، کھانے کا بہت بعض جگہ پر شکایات ملتی ہیں کہ کھانا اچھا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے تو قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، قیمتیں اگر زیادہ ہیں تو پھر چیزیں بھی اچھی نہیں ملتی، اور پھر اس طرح سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں اس پر بھی بڑی بات چیت کی جاتی ہے۔ ہاسٹلز میں عموماً آؤٹ سائڈر بہت زیادہ ٹھہرتے ہیں، ان کے کمروں کی الاٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، اور بعض اوقات کمروں میں جو سینئرز ہیں وہ ایک عرصے سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا وہاں پہ رہ رہے ہیں اور انہیں خالی نہیں کر رہے، تو یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ اور مجموعی طور پر پھر یونیورسٹی کیمپس کی جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی بہت ایشو ہے۔ صفائی نہیں ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے، صفائی کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یا بہت اچھا ہے، بعض کا طلبہ خود احتیاط نہیں کرتے، جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں، کوئی چیز کھائیں گے پئیں گے وہیں پھینک کے چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے ایشو ایسے ہیں جو کیمپس لائف کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم ان سارے ایشوز پر بات کریں گے، اور ہم نے انتخاب کیا کچھ طلبہ کا، ان کے پاس ہم گئے ہیں، ان سے ہم نے بات چیت کی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں ساری باتیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ایشو پیش آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں۔ آئیے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کس سے بات کریں گے یہ ان سے بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو می سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل وہ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا مین جو کمیونیکیشن، وہ گیپ جو ہے، یہ گیپ بہت ساری پرابلمز کریٹ کرتا ہے۔ مثلاً کہ اگر اسٹوڈنٹ فریلی کویسچن آسک نہیں کر سکتا، یا جو ہے اسٹوڈنٹ فریلی ایک کوآرڈینیٹر یا ڈائریکٹر کے پاس جا کے اپنا پرابلم نہیں بتا سکتا، تو ایسے میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے نہ پڑھنے کا۔ مسئلے یہ ہمیں بھی ہوتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی فورم، اتنا کوئی صحیح میکینزم نہیں ملتا۔ ہم اگر ڈائریکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ بات ویسے ہی بس چھپا دیتے ہیں، یا کوئی صحیح اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا۔ سیکیورٹی کے پرابلمس ہوتے ہیں ہمیں ایز اے فیمیل بہت ہوتے ہیں۔ اگر ہم بائی روڈ، مطلب ہم جب آتے جاتے ہیں یونیورسٹی، اور اگر ہم لوکل میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی وہ پرابلمس ہوتی ہے۔ پھر فیملی کی طرف سے بھی پھر ہوتا ہے کہ لوکل نہیں ہوگا، اٹس سوسائٹی ہے، اور لڑکی ہو کیسے اکیلے جاؤ گی، تو یہ کافی پرابلمس بنتے ہیں ہمارے۔
میرے لحاظ سے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بی ایس سسٹم ہے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہی ہے یونیورسٹی. مطلب کہ ٹیچرس کو بھی اگر آپ دیکھو ان کو ایک کورس ٹائٹل دیا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹ نہیں کرتے وہ لوگ, کیونکہ پیپر ٹیچر نے ہی بنانا ہوتا ہے. تو وہ جو پورا کورس ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرواتا, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کل میں نے پیپر بنانا ہے تو جتنا میں نے پڑھایا ہے بس اسی سے آئے گا. دوسرا یہ کہ لیبس میں اگر ہم جائیں تو لیبس میں جو ہے زیادہ تر مطلب کہ انسٹرومنٹس اویلیبل نہیں ہے, اور اگر آپ ٹیچر سے کیمیکلز نہیں ہے تو وہ جب منگواتے ہیں تو اس میں بھی کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے, پلس یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اب ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے, کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس یونین بنائی جائیں تو اس سے بھی کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو طلبہ سے ہم رائے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس کمپلینٹ سیل بھی ہے جہاں پر ہم شکایت لے کر جا سکتے ہیں, میڈیا ہاؤس بھی ہے جہاں پر ہم شکایت لے کر جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سب کچھ یونیورسٹی کے انڈر ہو رہا ہے تو جب تک وہاں پر اسٹوڈنٹ ایک پراپر سفارش لے کر نہ آ جائے اس کی بات نہیں سنی جاتی, انلیس کہ انٹل وہ اسٹوڈنٹ سے گروپ کی شکل میں نہ آ جائے. اور ڈیفینیٹلی جب گروپ کی شکل میں نکل آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف سے جو ہے اور ایشو دے دیتے ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر جو فیڈریشنز ہیں, جو یونینز ہیں, اس میں موسٹلی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹی سے 15-20 سال پہلے گریجویٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسری جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پارٹ ٹائم میں یہاں پر جو ہے یونین چلا رہے ہوتے ہیں. میں یونین کے خلاف نہیں ہوں, میرا کویشچن یہ ہے اگر ہمارے پاس یونین بن رہی ہیں تو اگر ہمارے پاس بی ایس سسٹم پر ایم ایس سسٹم پر میرٹ بن رہا ہے تو یونین میرٹ پر کیوں نہیں بن رہا؟ اور اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ مسئلہ آئے گا وہ مسئلہ کو حل کرے گا, نہ کہ اپنے مفاد کو لا کر مسئلے کو اور بڑھائے گا. یہاں پر مسئلہ کیا ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل ایک یونین کی ایک ٹیچر کے ساتھ نہیں لگتی تو اگر اسٹوڈنٹ اس کے پاس کوئی چھوٹی سی بات کیوں نہ لے کر جائیں, وہ بات اگر ڈائلاگ سے حل ہوتی ہو تو وہ اس بات کو اسٹرائک کا شکل دے دیتا ہے اور ٹیچر کے خلاف ایک ایسی آواز بلند کر دیتا ہے, اس کے خلاف نعرے لگوا دیتا ہے جو کہ ٹیچر کی انسلٹ ہو جاتی ہے. یہ پراپر ایویلیویشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ کی اس طرح کی پرابلمز اگر آپ کے پاس آئیں تو ہم آپ کی اس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو سیٹسفائی کریں کہ اگر آپ لوگ کے پاس ایسے کوئی پرابلمز ارائز ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے, اور اس طرح سے یہ ایک پراپر طریقہ ہے, ایک لیگل طریقہ ہے. اس طرح ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹیکل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پرابلمز جو ہے وہ ارائز کر سکیں. اگر ایک یونین ادھر بنتا ہے اور اس کی پولیٹیکل مطلب ونگ کسی اور پارٹی سے نہ ہو تو ادھر میرے خیال میں پھر وہ کمزور ہوتی ہیں. کرپشن کے جو الزامات آئے دن آ رہے ہیں اخباروں میں بھی, اور ایون نیب میں بھی ابھی ایک انکوائری چل رہی ہے. فیس کا مسئلہ ہے سر, اگر ہاسٹلز میں دیکھ لیں مثال کے طور پہ جو ہاسٹل کا انوائرمنٹ ہے, ابھی ریسنٹلی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے لیکن وہ پھر بھی لیکیج ہے وہاں پہ. جب ابھی پچھلے دن جب بارش ہوئی تھی تو پانی آ رہا تھا اس سے سارا. اس کے علاوہ اگر میں اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی بات جو کی اس میں یہ کہوں گا کہ جب ضیاء الحق کے دور سے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس پہ پابندی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ غلط اس لیے یوز ہو رہی ہے کیونکہ ہم سلیکشن اس میں نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ جب اسٹوڈنٹ خود سلیکٹ کریں گے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ تنظیم کرے گی یا یہ کونسل کرے گی, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو جس کو ہم منتخب کریں گے اپنے ووٹ کے ذریعے تو وہ پھر کیونکہ وہ اگلے الیکشن کا سوچے گی تو اس وجہ سے وہ اپنے کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے گی. جو ہمیں ایشوز ہیں وہ سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمارے پاس وارڈن کا بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ ایشو کو سن لے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے وہ اس کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے. میرے خیال میں جو انسنسیریٹی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے ہائر اتھارٹیز کی طرف سے, وہ چیز جو ہے وہ بہت یہاں کاؤنٹ کرتی ہے. مسئلہ تو ایک طرف ہے اور سلوشن بھی ایک طرف ہے, لیکن سنسیریٹی ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ بندہ حل کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں حل کرنا چاہ رہا. مثلاً اگر صفائی کا ایشو ہو جاتا ہے یا میس کا ہو جاتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں کہ میس ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں, تو اس کا موڈ ہی نہیں ہوتا سننے کا, وہ سننا ہی نہیں چاہ رہی ہوتی, تو وہ آگے سے حل کیا کرے گی ہماری بات. ایشو جو ہمارا اب یہاں پہ جس ہاسٹل میں میں رہتی ہوں وہاں پر ہمارا اسٹڈی رومز ہوتے ہیں, کامن رومز ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاسٹل میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے اور وہ جو کامن رومز ہیں ان کو آلریڈی آکوپائی کر چکے ہیں. تو اب اگر ہمارے ایگزام آتے ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ یہ اب اگر وارڈن سے کہیں گے تو وارڈن کہے گی کہ جی یہ تو اوپر کا مسئلہ ہے, آپ اوپر لے کے جائیں. اب اوپر کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہی ایک سے دوسرے پہ, دوسرے سے تیسرے پہ ملبہ جاتا رہتا ہے. آج کل مسئلہ مین جو ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. سب کو یہ مسئلہ ہے کہ ہر کسی کو روکتے ہیں اور مطلب کہ تنگ کرتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اسٹوڈنٹ ہے, میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, میرا کارڈ چیک کیا جائے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے جانے دیے جائے.
فوڈ کا تو ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کافی پازیٹیو میں امیج دینا چاہوں گا کہ یونیورسٹی میں جتنے بھی یہاں پہ جو ریسٹورینٹس ہیں اور جتنے بھی کیفیٹیریاز ہیں وہاں پہ ایک تو یونیورسٹی نے اپنے ریٹس لگائے ہوئے ہیں تو وہ کافی پروڈکٹیو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. یہاں پر جو ہے انوائرمنٹل ایشوز ہمارے پاس بڑے بڑے یہ ہیں کہ سر فرسٹ آف آل جو یہاں پر جو سالڈ ویسٹ سسٹم ہے سر وہ جو ہے سر بالکل ڈپارٹمنٹس کے باہر ہے. اگر ہم دیکھ لیں سر ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر جو ہے سالڈ ویسٹ ڈمپنگ ہو رہی ہے سر. دوسرا مین ایشو ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پر کبھی کبھی سر یہ ڈیفارسٹیشن جو سر فارسٹ یہاں پر نہیں ہے سر لیکن جو ٹریز ہمارے پاس ہیں تو سر یہاں پر جو ہے کچھ لوگ آ کر جو ہے ٹریز کی کٹنگ کر لیتے ہیں سر، جو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سر ہمارے پاس ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. اور ہم چونکہ سر ایشو کو ہائی لائٹ کریں تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیچرس کی یونیورسٹی ہے. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سے آپ کا کام پڑھنے کے ساتھ ہے. یہ سالڈ ویسٹ کا مسئلہ صرف ادھر یونیورسٹی میں نہیں ہے، کیمپس میں آپ دیکھ لیں باہر جو کہ گند ہوتا ہے دوبی گارڈ میں یا فارسٹ میں، وہ دکاندار وغیرہ وہ بھی ادھر لے کے کیمپس میں ڈال دیتے ہیں. اب ہم ایک ایسے ایشو پر گفتگو کریں گے جس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے اور اس مسئلے کو زیادہ سینسٹائز بھی نہیں کیا جاتا. یہ بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے. عموماً شکایات بعض اوقات درج نہیں کی جاتی، بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں اس کے مطابق انہیں نہیں سمجھا جاتا. اور کئی صورتوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتا ہے لوگ اسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہراسمنٹ ان اے سینس اگر پرسنلی اگر میں کہوں تو کبھی ٹیچر کے حوالے سے ایسی نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ ٹیچر نے میرے ساتھ ایسا کوئی وہ کیا ہو. بٹ ہاں اگر ہم یونیورسٹی میں گھوم رہے ہو تو یہ کامنٹس اور یہ دیٹس اے نارمل تھنگ، اور اگر ہم اس کا جواب دینا بھی چاہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیسے جواب دیں. ہم جواب دیں گے وہ واپس اسے ایشو بن جاتا ہے. تو ایز اے فیمیل پھر ہمیں سوسائٹی کا وہ آ جاتا ہے، فیملی کا آ جاتا ہے، ہم اس کو دبا دیتے ہیں بات کو. لیکن ہاں ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میل فیمیلس کی کرتے ہیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے. میلس کی بھی ہوتی ہوگی، وہ پرسنلی میں نے نوٹ نہیں کیا لیکن ہاں فیمیلس کے ساتھ ہوتی. نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ ویسے لڑکا کچھ ویسے کمنٹ مار دیتے تو لڑکیاں اس سے بھی بڑا ایشو بنا دیتی ہے نا، تو یہ بھی ہے. اصل میں ہماری یونیورسٹی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ جو آپ روڈ پہ نکلے نا تو ہائی میوزک والی یہ جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں انہوں نے اندر سے سائلنسر نکالا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ٹرمینالوجیز ہیں. یہ گیٹ پہ چھوڑتے کیوں ہیں مجھے اس کی نہیں سمجھ آتی. آپ جب چیک کر رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں اس کو اندر چھوڑ رہے ہیں؟ گیٹ پہ کوئی اتھارٹی کیوں اس کو نہیں دیکھ رہی؟ دوسرا ڈریسز کا تو وہ تو جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں اسٹارٹنگ میں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب کوئی ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تو وہ سینئرز کھڑے ہو کے جی ادھر سے دیکھ رہے ہیں، نمبروں کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ جی نمبر دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ لڑکی کیسے ڈریسنگ کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اس میں لڑکے نہیں، اس میں لڑکیاں بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. مطلب کچھ ایسے لڑکا نمبر مانگ لے کوئی سینس بنتی ہے، لڑکیاں آ کے کہتی ہیں جی فلانا لڑکا نمبر مانگ رہا ہے، اس کی نہیں سمجھ آتی. دوسرا کوئی سیریس اگر ہوتی ہے ایسی بات، کوئی بہت ہائی پی کی کوئی ایسی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو آبویسلی وہ ڈسکس کرتی ہیں لڑکیاں. ہراسمنٹ کے بارے میں سر میں نے جتنا یہاں پر آبزرو کیا ہے سر تو یونیورسٹی میں سر چونکہ بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سر، یہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے سر، تو اکثر سر ایک لڑکا اور ایک لڑکی سر کہیں لیب میں بیٹھ کر یا کہیں سر اسٹڈی روم میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں سر. تو وہاں پر سر کوئی تیسرا بندہ آ کر جو ہے پیچھے سے سر اس لڑکا اور لڑکی کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں سر. تو وہ ریکارڈنگ کر کے سر پھر وہ فیمیل کو سر ٹارچر کیا جاتا ہے اور سر اس کو ہیراس کیا جاتا ہے. وہی لڑکی سر جب اسی لڑکے کی کمپلین لے کر کسی کے پاس چلی جائے تو اس لڑکی کو سر غلط سمجھا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم ٹھیک ہوتی اس کے ساتھ کیوں بیٹھتی سر. کہ چونکہ ہماری تو پختون کمیونٹی ہیں تو یہاں پر اگر کوئی فیمیل ہراس ہو بھی جائے تو سر وہ اپنا آواز نہیں اٹھا پاتی کیونکہ ان کے فیملی اور بہت ساری مسئلوں کا وہ سامنے آ جاتے ہیں نا. امیج کا مسئلہ آ جاتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے. بعض دفعہ مجھے لڑکیاں کارٹون کہہ دیتی تو میں تو مذاق میں لے لیتا ہوں سر، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور کیسے لگتا ہوں، کیا ہوں، کس طرح ہوں. جب اس طرح کا کوئی ایشو پیش آ جائے، کوئی تیسرا لڑکا یا کوئی گروپ آ کر اس لڑکے اور لڑکی کو تنگ کرے تو وہاں پر جو سیکیورٹی جو مطلب آفیسر جو کھڑا ہوتا ہے یا سیکیورٹی پرسن جو کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس جب کمپلین لے کر چلا جائے ان کی طرف سے یہی رسپانس آتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب عزت دار اور سر عزت پر بات آ جاتی ہے. وہ سر بندے کو سر نیگیٹو اپروچ کیا جاتا ہے، نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، لڑکی کو بھی نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. پرابلمس تو بہت کریٹ ہوتے ہیں، راستے میں چلتے وقت بھی کچھ بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے، یونیورسٹی آتے ہوئے، پھر ڈپارٹمنٹ سے پھر دوبارہ جب ہم گیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. فیس کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن سب برداشت ہوتی ہے تو برداشت سے ہم وہ حل کر لیتے ہیں.
تو سامعین آپ نے سنا کہ ابھی جو طلبہ نے آپ سے باتیں کیں، کچھ گلے شکوے کیے، شکایتیں کیں، بتایا کہ یہ ایشو ہے، یہ ایشو بھی ہے، اور بڑی ریزنیبل گفتگو تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ طلبہ کے باشعور ہونے کی ایک عکاسی کرتی ہے کہ انہوں نے جو ایشوز تھے ان کے اوپر ان کو بڑی اچھی گرپ ہے اور گرفت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب یونیورسٹی میں اتنے ذہین طلبہ پڑھ رہے ہوں تو وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر بھی سکتے ہیں، ذاتی حیثیت میں بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں اور گروپوں کی صورت میں وہ بہترین کام جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یونیورسٹی ہمارا گھر ہوتا ہے. یونیورسٹی اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، ہم اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس کی خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے، اس کی چیزوں کو بہتر بنانا ہے. کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو ہم اسے زبردستی تو نہیں روک سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں نا کہ اسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کی جائے، اسے سمجھایا جائے دیکھو بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن ہم نے ابھی گفتگو کرنی ہے ٹیچرز کے ساتھ جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یونیورسٹیز میں یہ جو ایشوز پیش آ رہے ہیں یہ کیوں پیش آ رہے ہیں، ان کا حل کیوں نہیں کیا جا رہا، اور حل کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، کیا کیا ممکنہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عرفان اشرف ہیں، انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے، شعبہ جرنلزم پشاور یونیورسٹی میں، یہ تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. اور ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا بہت سمجھائیں تو صحیح کہ یہ جو سارا ایشو اس وقت پیش آ رہا ہے اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. جو بھی فاصلہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہوتا ہے وہ صرف دو اینٹیٹیز کے درمیان نہیں ہے، اس کے بیچ میں بہت سے اور باتیں آ جاتی ہیں جو فاصلہ کریٹ کرتی ہیں. اگر ایک ٹیچر جو ہے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اور وہ کھلا اپنا معافی و ضمیر نہیں بیان کر سکتا کہ میرے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا نیچرل، اس کا جو ہے نا ایک قدرتی امر ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ذہنی جو کویسچنز اٹھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق بول ہی نہیں پا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا گیپ پڑتا جاتا ہے، اس میں ٹیچر جو ہے وہ نہ صرف انیفیکٹو ہوتا جا رہا ہے بلکہ جو قابل ٹیچر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو چپ رہیں یا کہیں اور نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت سے لوگوں کا مقصد صرف یونیورسٹی میں روزی کمانا نہیں ہوتا، وہ ایک آئیڈیا کے تحت، ایڈیالوجی کے تحت. لیکن اگر یونیورسٹیز میں ریٹروگریسو آئیڈیاز ہوں، ایسی آئیڈیاز ہوں کہ جو پالیسیز خود ہی انٹالرنس کو آگے بڑھائے، تو پھر بہت سے پروگریسو ٹیچرز نہ صرف وہ تنگ ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو گیپ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پھر ایسے لوگ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر جاتے ہیں جو شاید اس جاب کے لیے کمپیٹنٹ نہ ہوں، لیکن وہ اس جگہ کریٹ ہو جاتی ہے، اس ویکیوم کو فل کر لیتے ہیں. تو جس طریقے سے جتنا یہ ویکیوم فل ہوتا جاتا ہے، یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا دوں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ گیپ خود بخود اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس گیپ کے بڑھنے کا جو عمل ہے اور یونیورسٹی کی اپنی انڈیپینڈنس سے ریلیٹڈ ہے کہ یونیورسٹی خود کتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنا کریکولم ڈیفائن کر سکے، وہ باہر کے ایشوز جو ہیں یونیورسٹی کے باہر کے ایشوز کو کس طرح ریفلیکٹ کر سکے اندر کے لیکچرز میں، یونیورسٹی کے لیکچرز میں، یونیورسٹی کی ریسرچ میں، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئسولیٹڈ یا ایلینیشن نہ فیل کرے، بلکہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یونیورسٹی کے اندر پاتے ہوئے بھی یونیورسٹی کے باہر کے ماحول سے جوڑ سکے. میرے خیال میں اسٹوڈنٹ یونین تو دنیا کے ہر کونے میں ہے. پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی یونین ہے. آیا وہ باہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ یونین انسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین کو اپنے مسائل، اپنے یونیورسٹی کی بہتری کے لیے، اپنے کلاسز کی بہتری کے لیے یا اپنی ٹیچنگ جو سٹاف ہے ایسے ایشو سامنے لاتی ہے کہ اس میں بہتری ہو. جس طریقے سے ہماری ہسٹری ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتے ہیں وہ ایک ایکسٹینڈڈ گروپ یا ایکسٹینڈڈ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں، جو ابھی تک تو اتنی کامیاب نہیں رہی ہیں، بلکہ اکثر اس سے مسئلے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز میں جو ہے وہ تعلیمی سلسلہ تعطل کا شکار رہتا ہے. تو یہ ضرور اسٹوڈنٹس یونین کو سوچنا چاہیے کہ ان کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کے باہر کے پالیٹکس کو یونیورسٹی میں ہی ریفلیکٹ کرے اور یونیورسٹی کے نظام کو جو ہے نا وہ افیکٹ کرے کسی طریقے سے. اسی باب میں ہم نے گفتگو کی ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے جناب ڈاکٹر عادل خان صاحب سے. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹیز میں طلبہ یونین ہونی چاہیے، لیکن اس بارے میں طریقہ کار طے کر لینا چاہیے کہ ان کا کردار کس حد تک ہونا چاہیے اور انہیں کیا کیا کرنا چاہیے. میں گزشتہ 11 سال سے ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات سے وابستہ ہوں. یہاں پہ جو طلباء تنظیمیں موجود ہیں بھی تو وہ کچھ خاص مذہبی یا سیاسی جماعتوں کی ذیلی تنظیمیں ہیں اور ان کے مفادات کے لیے یہ کام کرتی ہیں.
تو اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک جائز کردار نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کی شکایات ارباب اقتدار تک یا ارباب اختیار تک پہنچانے کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، ماں سوائے جنسی ہراساں کیے جانے کے حوالے سے کہ جس کی ایک کمیٹی موجود ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے اس کو جب شکایات درج کی جاتی ہیں تو پھر اس پہ انکوائریز وغیرہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو میرا خیال ہے اس میں جتنے کیسز ہوتے ہیں کسی بھی ایک ادارے میں، ان میں سے بہت کم رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک کلچرل کانٹیکسٹ بھی ہے، اور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کا نہ ہونا اور ان شکایات کو درج کرانے میں ہچکچاہٹ یا وکٹم شیم کا جو عنصر ہے وہ موجود رہتا ہے۔ تو اس پہ میری ریکمنڈیشنز تو یہی ہوں گی کہ ایک تو اسٹوڈنٹ یونینز کو باقاعدہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے، فعال بنایا جائے، اور ان اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز کے نتیجے میں جو لوگ منتخب ہوں وہ انتظامی امور میں، اور خاص طور پہ جو طلباء سے متعلق فیصلہ سازی کا جو عمل ہوتا ہے اس میں انہیں شریک کار بنایا جائے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کے لیے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سیل قائم کیا جائے، اور یہاں اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنی شکایات کو ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو سامعین، آپ نے گفتگو سنی سب سے پہلے طلباء کی جنہوں نے اپنے مسائل بتائے، اپنے ایشوز سے آپ کو آگاہ کیا، اپنی کچھ تجاویز بھی دیں، اور پھر ڈاکٹر عرفان اشرف نے اور ڈاکٹر عادل خان نے دونوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور بتایا کہ ان ایشوز کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں کی گفتگو اور اس سے پہلے طلباء کی گفتگو یہ بہت زیادہ اس نے ہمیں انرچ کیا، مسائل کو سمجھنے میں ہمیں مدد دی۔ تو بات وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ کہی تھی کہ اگر ہم خود تھوڑا سا اپنے اندر پوٹینشیل پیدا کریں، یونیورسٹی کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ کے لیے پروگرام لائف ان کیمپس میڈیا ٹریننگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے تعاون سے پیش کیا گیا۔